سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کا 9واں باب ہے خاتمہ. دیکھیں کتاب کے جو مضامین تھے وہ ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. یہ آخری باب ہے خاتمہ. اس کے اندر متفرق کچھ ایسی فصلیں بیان کی جائیں گی جس میں جو بقیہ ماندہ جو احکام ہیں جو نحو میر کے اندر ذکر نہیں کیے گئے وہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے یہاں پر سمجھیں گے. تو اس کا پہلا سبق ہم نے آج پڑھنا ہے تابع کی پہلی قسم ہے تاکید. تو سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ تابع کس کو کہتے ہیں، تابع کا حکم کیا ہے اور تابع کی کتنی اقسام ہیں. پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کے ساری قسموں کو ہم بار بار پڑھیں گے. سب سے پہلے تابع دیکھ لیں. تابع وہ اسم ہے جو کسی اسم کے بعد ہو یعنی دوسرے نمبر پر ہو اور جو اعراب پہلے اسم پر آ رہا ہے وہی اعراب اس دوسرے اسم پر بھی آتا ہو. آسان لفظوں میں اگر ہم بات کریں تو تابع کہتے ہیں جو سیکنڈ آتا ہو، اس سے پہلے کوئی نہ کوئی لفظ کوئی نہ کوئی اسم ہونا چاہیے. پہلے کو مطبوع کہتے ہیں جو اس تابع سے پہلے ہوتا ہے اور دوسرے کو تابع کہتے ہیں. جیسے کہ مثال ہے جاءنی رجل عالم. اب یہ دیکھیں جو عالم ہے یہ تابع ہے اور یہ رجل یہ مطبوع ہے. اب تابع کا حکم کیا ہے؟ تابع کا حکم یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اعراب میں مطبوع کے موافق ہوتا ہے، مطبوع کے مطابق ہوتا ہے. جو اعراب مطبوع کے اوپر آتا ہے وہی اعراب تابع کے اوپر آتا ہے. اب آگے آپ یہ سمجھیں کہ تابع کی کل 5 قسمیں. نمبر 1 صفت، نمبر 2 تاکید، نمبر 3 بدل، نمبر 4 عطف بالحرف، نمبر 5 عطف بالبیان. سب سے پہلے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ صفت کو. دیکھیں توابع میں سے جو پہلی قسم ہے وہ ہے صفت. صفت کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تابع ہے جو ایسے معنی کی وضاحت کرے جو خود مطبوع میں پایا جائے یا اس مطبوع کے متعلق میں پایا جائے. تو جو اس معنی کی وضاحت کرتا ہے اس کو صفت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جاءنی رجل عالم. اب یہ دیکھیں رجل مطبوع ہے، عالم یہ تابع ہے اور عالم ایسے معنی کو بتا رہا ہے جو معنی اس رجل کے اندر پایا جا رہا ہے. اس معنی کی یہی عالم وضاحت کر رہا ہے کہ ایسا آدمی آیا ہے جو کہ علم والا ہے. یا پھر یہ تو پہلا ہو گیا نا جو خود اس مطبوع کے معنی کی وضاحت کرے. اب اگلا یہ ہے کہ اس مطبوع کے متعلق کے معنی کو بتائے. جیسے کہ جانی رجل حسن غلامہ. اب یہاں پر دیکھیں میرے پاس ایک آدمی آیا خوبصورت تھا اس کا غلام. مطلب جو خوبصورت تھا وہ آدمی خوبصورت نہیں تھا بلکہ آدمی کا غلام وہ خوبصورت تھا. اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے غلام مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ، یہ جو ہو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس رجل کی طرف اور یہ جو حسن ہے جو کہ صفت ہے یہ تابع ہے اور یہ مطبوع ہے. اور آپ یہاں پر یہ سمجھے کہ جو تابع ہے یہ اس معنی کو نہیں بتا رہا جو رجل کے اندر پایا جا رہا ہے بلکہ رجل کا جو متعلق ہے غلام اس کے اندر خوبصورتی والا معنی پایا جا رہا تھا جس کو آگے حسن نے بتایا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ صفت ایسا تابع ہے جو کہ مطبوع کے معنی کی وضاحت کرتا ہے یا مطبوع کے متعلق میں ایک معنی پایا جاتا ہے جس کی وضاحت کرتا ہے. تو 2 قسمیں ہوں گی، ایک مطبوع کے اعتبار سے، دوسرا مطبوع کے متعلق کے اعتبار سے. دونوں کا الگ الگ حکم ہے. وہ حکم کیا ہے وہ ہم اس کے بعد ذکر کرتے ہیں. دیکھیے جو صفت کی پہلی قسم ہے وہ 10 چیزوں میں اپنے مطبوع کے موافق ہوتی ہے. صفت کی پہلی قسم کون سی ہے؟ وہ قسم یعنی جو کہ اپنے مطبوع کے معنی کی وضاحت کرتی ہے. 10 چیزوں میں مطبوع کے موافق ہونی چاہیے. وہ 10 چیزیں کون سی ہیں؟ معرفہ نکرہ ہونے میں مطابق ہونی چاہیے، یعنی اگر مطبوع معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، مطبوع نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. اسی طرح تذکیر و تانیث مذکر مؤنث میں دونوں برابر ہونے چاہیے. اگر مطبوع یعنی موصوف وہ مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. اسی طرح رفع نصب جر میں بھی دونوں برابر ہونے چاہیے. اگر مطبوع یعنی موصوف پر رفع ہے تو صفت پر بھی رفع آئے گا، اگر دوسرے پر نصب ہے تو اس پر بھی نصب، اگر تیسرے پر دوسرے پر جر ہے تو پہلے پر بھی جر آئے گی. اور اسی طریقے سے واحد تثنیہ جمع میں بھی مطابقت ہونی ضروری ہے. اگر موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد آئے گی، اگر موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی. آپ کچھ مثالیں دیکھ لیں جیسے اندی رجل عالم. اب یہاں پر دیکھیں رجل یہ نکرہ ہے تو عالم یہ بھی نکرہ ہے. تو دیکھیں نکرہ ہونے میں دونوں برابر ہیں. اور اسی طرح تذکیر و تانیث میں بھی دونوں برابر ہیں. رجل یہ مذکر ہے تو عالم یہ بھی مذکر ہے تو اس میں بھی برابر ہوگے. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں رفع نصب جر میں بھی برابر ہے. اگر رجل پہ رفع ہے تو عالم پر بھی رفع ہے تو اس میں رفع نصب جر میں بھی برابر ہے. اور واحد تثنیہ جمع میں بھی برابر ہے. اگر رجل واحد ہے تو عالم بھی واحد ہے. بالکل اسی طرح اندی رجلانی عالمانی. اب یہاں پر دیکھیں یہ تثنیہ آ گیا ہے، موصوف تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ ہے،
موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہے. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں موصوف واحد مؤنث ہے تو صفت بھی واحد مؤنث ہے. موصوف تثنیہ مؤنث ہے تو صفت بھی تثنیہ مؤنث ہے. موصوف جمع مؤنث ہے تو صفت بھی جمع مؤنث ہے. یہ جو چیزیں ہیں آپ کے سامنے بیک وقت ان میں سے 4 پائی جائیں گی. یہ نہیں ہے کہ 10 کے 10 ہی پائی جائیں گی، ایسا نہیں ہے. یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، ان دونوں میں سے ایک پائی جائے گی. اور اسی طرح مذکر مؤنث میں سے ایک پائی جائے گی. اور اسی طرح رفع نصب جر میں سے ایک پائی جائے گی. اور واحد تثنیہ جمع میں سے ایک پائی جائے گی. یہ تو ہے مطبوع کی پہلی قسم. اس میں 10 چیزوں میں مطابقت ہونا یہ ضروری ہے، یعنی 10 میں سے 4 چیزیں بیک وقت پائی جائیں گی. جو مطبوع کی دوسری قسم ہے، یعنی ایسے معنی پر دلالت کرے جو مطبوع کے متعلق میں پایا جاتا ہے، اس میں صرف اور صرف 5 چیزوں کے اندر مطابقت یہ ضروری ہے. اب وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک ہے مذکر مؤنث، اور دوسری ہے رفع نصب جر. یعنی اگر مطبوع یہ مذکر ہوگا تو صفت یہ بھی مذکر ہوگی، مطبوع مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی. اسی طرح اگر ایک پر رفع ہے تو دوسرے پر بھی رفع، ایک پر نصب ہے تو دوسرے پر بھی نصب، ایک پر جر ہے تو دوسرے پر بھی جر آئے گی. لیکن اس کے بعد معرفہ نکرہ ہونے میں برابری یہ ضروری نہیں ہے. اسی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے میں برابری یہ بھی ضروری نہیں ہے. مثال کے طور پہ جاء، جاءنی رجل عالم ابوہ. اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو جو عالم ہے یہ رجل کی صفت بن رہا ہے، اور یہ رجل کی وضاحت نہیں کر رہا، بلکہ رجل کے جو متعلق ہے ابوہ اس کے بارے میں یہ وضاحت کر رہا ہے، اس معنی پر دلالت کر رہا ہے جو رجل کے متعلق میں پایا جا رہا ہے. اور یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو مذکر مؤنث ہونے میں دونوں برابر ہیں. یہ بھی مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے. اور رفع نصب جر اس میں بھی دونوں برابر ہیں. اس پر رفع ہے تو اس پر بھی رفع ہے. تو یہ صفت کے بارے میں وضاحت تھی. صفت کہتے کسے ہیں، صفت کی 2 قسمیں کون سی ہیں، اور 2 قسموں کے اعتبار سے اس کے اوپر کیا اعراب آئے گا، یہ ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد جو انشاءاللہ تابع کی اگلی قسم ہے وہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے.